بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوات فرجہم. سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں. وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابی الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں: اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب ہے. ادرکنا فی سبیل اللہ. کل میں تمہید کے بغیر بڑی جلدی سے گفتگو شروع کر چکا، لیکن آج وقت ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو تمہید میں زحمت زیادہ دے دوں. حالانکہ جو آج کی مجلس کا فضائل ہے، بھائی غلام عباس کا ایک حکم ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، لیکن جو آج کی مجلس کا فضائل جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے تمہید کے ایک ایک نقطے میں فضائل کی پوری کتاب بند ہے. اگر آپ سماعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو آج میں نے موضوع کے لیے، سرنامہ کلام کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں، سورہ نجم سے مسلسل 12 آیتیں پڑھی ہیں. اور ان 12 آیتوں کا کمال یہ ہے
سورہ نجم آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ مسلسل 12 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ نے معراج کا قصہ بیان کیا۔ جتنا آپ زیادہ حیران ہوں گے لطف مجھے اتنا زیادہ آئے گا، لیکن جتنا آپ اس حیرانگی میں بولیں گے اتنا سننے کا لطف آپ کو زیادہ آئے گا۔ کوئی تشریح نہیں، کوئی توضیح نہیں، براہ راست پہلی آیت، اس کا ترجمہ، معجزے والی مجلس، معجزے والی زیارت، معجزے والی بارگاہ، معجزے والے سامعین، معجز نما کے معجز نما بیٹے کی مجلس، صلی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اور ماتمیوں کا نوکر محمد علی ورد مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بتانے لگا ہے کہ معراج میں تم جس کا انکار کر رہے تھے اللہ نے اسے واضح کر کے دکھا دیا۔ آپ اٹھانا جسے فکر سمجھ رہے ہیں، بڑی توجہ جی۔ اچھا روایت سے نہیں، چونکہ میں پڑھنے لگا ہوں مصطفیٰ کی معراج اللہ کی آیتوں سے، چونکہ جو کل کی مجلس میں تھا وہ ذرا ہاتھ اٹھائے تھے، جو کل کی مجلس میں تھا، اکثریت سامعین کی کل کی مجلس میں تھی، تو کل میں نے بتایا کہ مولا سجاد نے بتایا کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے معراج پر بلایا تھا، اور یہ کہا تھا دربار یزید میں جہاں بڑے بڑے وہ بیٹھے تھے جن کے لیے قرآن کافی ہے۔ آپ کو جہاں خیالات جسے فکر سمجھ آئے، تو آج میں قرآن سے ہی پڑھنے لگا ہوں کہ معراج میں ہوا کیا تھا، پھر جن فکروں کا حکم ہے، جن فکروں کی ماتمیوں کی فرمائش ہے، وہ ہندوؤں کی کتابوں سے مولا علی کا ذکر میں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ 12 آیتیں اور ان کا ترجمہ سن لیا تو یقیناً میں وہ فکر پڑھوں گا کہ جس کا میں 2 دن سے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ورنہ کل کا دن بھی ہے، اگر ظرف چھلک گئے تو پھر بات پھر کل پہ جا پڑے گی، اور کل ٹھیک 9 بجے میں حاضر خدمت ہوں گا، چونکہ اس کے بعد مجھے بلا فصل مغل پورا پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ فرمائے تو میں پہلی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ نجم آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12، ذرا چہروں کو کھلانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ مل کے حیدری، بڑی توجہ جی، ایک لمحہ علی رضا انتظار میں، ایک لمحہ مل کے سارے یا علی امیر المومنین ادرک فی سبیل اللہ۔ بیٹا اتنا ہے، شاباش۔ یہ جو بیٹے نعرے لگاتے ہیں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، چونکہ ان کو کبھی بھی مولوی سے نہیں پوچھنا پڑے گا علی نماز میں آئے گا۔ آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ دل کے بولو سارے سردار کرم ہے۔ بڑی توجہ، آج بات وزنی بھی ہو جائے گی، چونکہ آج بات چلے گی قرآن سے۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اور آج آج مجلس میں بتا دوں، شیعہ لاکھ علی علی کرتے رہے، علی علی کرنے کا حق ادا ہوتا ہی نہیں جب تک علی 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 نہ کرے۔ جب تک زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، جب تک وہ 18,000 عالمین کا خدا ان کے فضائل نہ پڑھے تو فضائل پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یاد رکھنا، فضائل سننا، فضائل پڑھنا اس 2023 میں صرف اس بہادر کا کام ہے جس کا امام علی ہے، چونکہ علی بزدل کا کچھ نہیں لگتا۔ تو جس نے اپنا جگر کھلا رکھا ہے، دل کو وسعت بھی ہے، وہ پہلی آیت سنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
جب ہوا بلند مقام پر تھا. توجہ جی. فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب ہوا بلند مقام پر تھا. ساری بات اس میں ہے کہ وہ ہوا کون تھا جو بلند مقام پر تھا. اچھا بندے کہیں گے اس ہوا سے مراد خدا ہے، تو ہم نے عقیدہ توحید مولوی سے نہیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. مولا علی فرما رہے جس نے اللہ کو ایک جگہ جانا گویا اس نے دوسری جگہ کو خدا سے خالی جانا، اور وہی تو مشرک ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی. اس کا مطلب اسے تم ایک جگہ تصور نہیں کر سکتے. اگر تصور کرو گے تو خدا معراج پر ہے. اگر وہ معراج پر تھا تو پھر خانہ کعبہ میں کون تھا؟ اگر وہ عرش پہ تھا تو کرسی پہ کون تھا؟ اگر وہ کرسی پہ تھا تو لوح پہ کون تھا؟ اگر وہ لوح پہ تھا تو قلم پہ کون تھا؟ اگر وہ قلم پہ تھا تو تحت الثری میں کون تھا؟ اگر وہ تحت الثری میں تھا تو عرش علا پر کون تھا؟ تو اس کا مطلب میرا اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن وہ ایک ہوا کا تعارف کروا رہا ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ ہوا بلند مقام پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، تو محمد آپ اس ہوا کے قریب آئے. بیٹھ جائیے جی بیٹھ جائیے. بڑی توجہ کریں تو میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں. مصطفیٰ جب آپ وہاں پر ہوا تھا، توجہ سے سن لینا چونکہ آپ مجھے پتہ ہے بولنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن جب فکرہ ختم کروں گا تبھی تو بولیں گے. آپ امتحان لیتے ہیں، کئی مجمع ہوتا ہے تھوڑی داد دے کے لیتا ہے، آپ زیادہ داد دے کے لیتے ہیں، لیکن آج آپ میرے مزاج کے ساتھ چلیں گے تو ہم مل کر معراج کی معراج کریں گے. فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. تمہارے معیار سماعت کو میرا ممبر کی بلندیوں سے سلام ہے. مصطفیٰ جب ہوا افق اعلیٰ پر تھا، ثُمَّ دَنَا، آپ اس کے قریب ہوئے، فَتَدَلَّى، اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس ہوا کے اتنا پاس آ گئے جتنے کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں. جتنے کمان کے، جو پیچھے بیٹھے ہیں جسے اردو آتی ہے وہ بندے ہاتھ اٹھائے. آپ اس ہوا کے اتنے قریب آئے کہ کمان کے دونوں سروں جتنا فاصلہ رہ گیا تھا. اللہ ہم آگے تو تب بڑھیں گے نا جب ہمیں پتہ چلے یہ ہوا ہے کیا. مجھے پتہ ہے گرمی بھی بڑی ہے، حبس بھی بڑی ہے، لیکن دل میں ٹھنڈک ڈالنے والا فضائل پڑھوں. بندے کہتے ہیں جی یہ ولائی خطبہ ذاکرین علماء کی توہین کرتے ہیں. ہم علماء کی توہین نہیں کرتے. علماء کی توہین وہ منکرین فضائل کرتے ہیں جو علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے. جو علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے. کبھی اپنے علماء کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ جنہیں آپ علماء کہتے ہیں انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارے علماء ان سے کہو نا اپنے گھر سے آغائے وحید خراسانی کی کتابیں نکالے، اور اگر نہ ہو تو ماتمیوں کے نوکر کے گھر میں وحید خراسانی کی 15 کتابیں ہیں. ان کی کتاب ہے پیام امام زمانہ، اس کے اندر فکرے لکھے ہیں. یہ لکھتے ہیں ہوا وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے اسم جلالہ کو چھپا کے رکھا ہے. میں نے حوالہ پہلے دے دیے تاکہ کوئی بندہ خاموش نہ رہے. ہوا وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے اسم جلالہ کو چھپا کے رکھا ہے. مثال کے طور پر قل ہو واللہ ہو احد، قل اور اللہ کے درمیان ہوا ہے. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا. قل، اور آج جعفریہ والے بھی حیران ہو جائیں گے یہ کرنے کیا لگا ہے.
میں آج وہ کرنے لگا ہوں جو اب تک یہاں ہوا ہی نہیں. قل ہو واللہ، قل اور اللہ کے درمیان ہووا ہے. وحید خراسانی لکھتے ہیں یہ ہووا وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے اسم اللہ کو چھپایا ہے، چونکہ اسم اللہ اس کا اسم جلالہ ہے. تم کلمے میں پڑھتے رہو لا الہ الا رحمان، لا الہ الا رحیم، لا الہ الا قدوس، لا الہ الا جبار. مسلمان نہیں ہو سکتے، پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، چونکہ اللہ اس کا اسم جلالہ ہے. وحید خراسانی کہتے ہیں اس نے ہووا میں اپنے اسم کو چھپایا ہے، یعنی ہووا وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے اسم جلالہ کو چھپایا ہے. مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا تھا انا ہووا، وہ ہووا میں ہوں. بڑی توجہ جی. علی مولانا جی بسم اللہ، آپ نعرہ لگا لیجئے تاکہ میں اگلی آیت پڑھوں پھر آپ کے ربائی بھی سنائیں گے. میں اپنے بزرگوں کے حصے کا نعرہ اور یقین کریں آپ اتنی محبت اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت کی قید ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے میں بڑا مجبور ہو جاتا ہوں. ورنہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک ایک سے محبت وہاں آ کر وصول کروں. آپ کے چہروں پہ جو اطمینان، جو خوشی فضائل میں ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی محمد علی ورد کو اپنی سگی اولاد بھی نہیں ہے. فکرہ سننا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب ہوا افق اعلیٰ پر تھا. علی فرما رہے ہوا میں ہوں، تو پھر ترجمہ کرنے کا حق ہے. اللہ کہہ رہا تھا محمد جب علی وہاں تھا آپ اس کے قریب آ رہے ہو. آپ اٹھانا خراب ماننا جسے بھی طرح سے ایک منٹ میرے طرف دیکھیں. آپ کہیں گے یہ کیا قیاس ہو گیا ہے؟ نہ، عربی گرامر کے گرو کھنٹالوں کو میرے سامنے لے کر آؤ. ہم وہ سب مرد، ہما وہ دو مرد، ہوا وہ ایک مرد. پتہ نہیں میں کیا سنا رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں. اللہ کہہ رہا تھا اب میں نام نہیں لوں گا، آپ نے آیت کا لطف لینا ہے. جب ہوا افق اعلیٰ پر تھا، ثم دنا آپ قریب آئے، فتدلا اور قریب آئے، فکانا قاب قوسین او ادنا فاصلہ اتنا رہ گیا جتنے کمان کے دونوں سرے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں قاب قوسین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ چونکہ اس کی دو تشریحات ہیں. ایک ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی، ایک علامہ نصیر الاجتہادی نے لکھی کہ کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے. قوسین کمان کے دونوں سرے. جس نے کمان دیکھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جی. سب نے دیکھی ہے. ان بندوں نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا جو بچپن میں پھٹی ہوئی پتنگوں کے تنکوں سے کمانے بناتے رہے. ان بندوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. مجھے بڑا ارمان لگا ہے. کمان بناتے تھے نا، جب پتنگ پھٹ جاتی تھی اس کے تنکے کو یوں گھماتے تھے، پھر ڈور باندھ کر اس کے اندر دوسرا تنکا رکھ کر بچے چلایا کرتے تھے. تو کمان کے دونوں سرے اب وہ اتنے قریب ہو، اتنے ہو، اتنے ہو، اتنے ہو، اتنے ہو، مجھے نہیں پتا. پر اللہ کہہ رہا ہے کمان کے دونوں سرے. ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں یوں. اور جو معراج کا منظر اللہ نے بتایا ہے کہ محمد آپ اس ہوا کے اتنے قریب تھے جتنا کمان کے دونوں سرے. طاہر القادری کہتے ہیں میں عشق رسول میں سرشار ہو کر یہ فکرہ کیوں نہ کہوں. قوسین ہوتی ہے یوں. لگ رہا تھا جیسے کوئی محمد کو گلے لگانے کھڑا ہے. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا.
ابھی کوئی مصطفیٰ کو آ کر سینے سے لگا لے گا. اگلا فکر سننا. علامہ نصیر الاجتہادی نے لکھا، اور عرب کی تاریخ جو پڑھنے والے ہیں انہیں معلوم ہوگا، جسے معلوم ہے ٹھیک ہے ورنہ میری تائید کرے. کعبہ قوسین ایک محاورہ تھا عرب میں. جب دو حلیف بادشاہ، دو دوست بادشاہ آپس میں اتحاد کرتے تھے تو وہ اپنی اپنی کمان لے آتے تھے، پھر کمانوں کو اکٹھا رکھتے تھے، پھر دونوں میں ایک ایک تیر جوڑتے تھے اور عہد کرتے تھے جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ. زندہ باد. میں فکرہ پڑھ کے دیکھنے لگا ہوں کہ کس کو ماں نے علی سکھایا کتنا ہے. دو حلیف بادشاہ، دو اتحادی بادشاہ اپنی اپنی کمانوں میں تیر جوڑ کر ایک دوسرے کے قریب کمانے لاتے تھے اور اعلان کرتے تھے میدان جنگ میں، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح. مجھے اب پتہ چلا جب سے محمد معراج سے آئے تھے روز کہتے تھے یا علی جس سے میری جنگ اس سے میری جنگ. آپ صلی سلامت رہے ہمیشہ زندہ. بیٹا آپ جیو، اللہ آپ کی زندگی کرے. جتنے ٹیچر تک کھڑے ہیں سارے بیٹھے بولو حیدری. فضائل پڑھ لیے خطبے سمیت، اور 20 سے 22 منٹ ہی میں نے فضائل اور پڑھنا ہے. لیکن رمضان بھائی یہ جو چہروں پر تھوڑی حیرانگی آنے والی ہے یہ اب ختم ہونے لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اگلی آیت پہ آؤ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے جو وحی چاہی اپنے عبد پر کر دی. پھر اس نے جو وحی چاہی وہ اپنے عبد پر کر دی. پتہ چلا معراج میں مقام کعبہ قوسین پر کوئی وحی ہوئی تھی. حوالے ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں پہلے حوالہ دوں گا فکرہ پھر پڑھوں گا. کتاب کا نام ہے لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا. کیوں ہے اس قدر زیادہ قرآن میں علی کا نام. نجا الطائی کی کتاب ہے، نجف اشرف میں زندہ خطیب عالم موجود ہے. انہوں نے لکھا یہ جو کہنا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے جو وحی چاہی اپنے عبد پر کر دی. بندہ مولا صادق کے پاس آیا. مولا وحی مکے میں بھی ہوتی تھی، وہی بازاروں میں بھی ہوتی تھی، وہی مدینے میں بھی ہوتی تھی، وہی مسجد میں بھی ہوتی تھی، وہی بستر پہ بھی ہوتی تھی. یہ کون سی وحی تھی جسے کرنے کے لیے وہاں بلایا؟ مولا صادق نے فرمایا ہر وحی مکے اور مدینے میں ہوئی. بدر میں بھی وحی آئی، احد میں بھی وحی آئی، خندق میں بھی وحی آئی، حدیبیہ میں بھی وحی آئی، غدیر میں بھی وحی آئی. لیکن ایک وحی تھی جو اللہ نے وہاں بلا کر کی. کیا وہ وحی کیا تھی؟ مولا صادق فرماتے ایک نہیں 120 دفعہ میرے نانا محمد کو معراج پر بلایا. ہر وحی دنیا میں کرتا تھا
وہ میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو باقی کی آیتیں رہ گئی ہیں 8، ان کا ترجمہ کیے بغیر میں جانے نہیں دوں گا۔ فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ادھر سے پکڑ کے آیتیں جوڑ نہیں رہا، قرآن کے ایک ہی مقام سے ایک ہی سورت سے 12 آیتیں ایک ترتیب میں پڑھ رہا ہوں۔ فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ 5ویں آیت پڑھوں، کسی کا جگر پھٹتا ہے تو پھٹے، چونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جسے محمد کی آنکھوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جی، احسن شاہ جی دعا فرمائیں گے، اور دیکھنا میں سید زادوں کی چوٹیوں سے اڑتی ہوئی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ اکسیر بنا کے تمہیں آج معراج کا وہ منظر قرآن سے سناؤں گا۔ شیعہ ترجمہ نہیں پڑھ رہا، تم ایپ سٹور پہ جا کے ترجمے والا قرآن ڈاؤن لوڈ کرو گے، ترجمہ تمہیں اس میں بھی یہی ملے گا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد جسے آپ کی آنکھوں نے دیکھا اسے آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، تم اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے محمد دیکھ رہے تھے۔ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں رضوی صاحب مجلس پڑھ کے نہیں جا رہا، میں جعفریہ کی دیواروں پر یہ کلمات اللہ لکھ کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے تمہیں آواز دی، افتمارونہ علی ما یری، تم اس پر جھگڑ رہے ہو جسے محمد نے وہاں دیکھا۔ فَلَقَدْ رَآهُ، اگلی آیت، فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو یہ پہلے بھی دیکھ کر آیا ہے، اسے تو ہاتھ اٹھانا جسے اللہ کا قرآن سمجھ آئے۔ فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو یہ پہلے بھی دیکھ کر آیا ہے۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ پر بھی وہی تھا۔ انتہا جنت الماوا، جنت الماوا پر بھی وہی تھا۔ اس یغش السدرۃ ما یغشی، اگلی آیت، اور وہ سدرہ پر چھا رہا تھا جیسے چاہے چھا رہا تھا۔ مجھے اب پتا چلا سدرہ پر وہ ہوگا چھایا ہوا تھا، تبھی تو جبرائیل کہہ رہا تھا میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے بزرگ نعرہ لگائیں گے تو مجلس چلے گی آگے۔ اونچی بول کے وادی اعلیٰ پنجا کھول کے پنجا بارہ چوالا نارا کوئی آئے گا مل کے سچی گل نہ چھپتی ہے، سچی گل نہ چھپتی ہے، ایک نقطے نال گل مکتی ہے۔ علی ولی اللہ نعرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمیشہ زندہ باد رہے۔ کہا وہ اس پر جھگڑ رہے ہو جسے محمد نے دیکھا۔ جی یہ فضائل ہے علی کے قرآن سے۔ بے شک آپ نے جو خیمہ خداب میں بڑا تھا، جی زبور سے، توریت سے، انجیل سے، سب کو پتہ ہے کہ ان کتابوں میں بھی علی کے فضائل ہیں۔ بڑی توجہ جی، بڑی توجہ۔ 2 آیتوں کا ترجمہ باقی رہ گیا اور اس کے بعد آپ کے دلوں کی ٹھنڈک آپ تک پہنچانے لگا ہوں، جس کا بھائی غلام عباس
مسلسل مجھے 16 محرم سے حکم دے رہے ہیں. بڑی توجہ فرمائیں تو میں اگلی آیت کا ترجمہ کروں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہ وہی ہے جسے مصطفیٰ پہلے بھی دیکھ کے آیا ہے. عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا پر بھی تھا. عندہا جنت الماوا، یہ جنت الماوا پر بھی تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور وہ جو سدرہ پر تھا نا، اذ یغشی السدرۃ، وہ سدرہ پر چھا رہا تھا. ما یغشی، جیسے اس کا دل تھا ویسے چھا رہا تھا. جیسے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. نا ان دو آیتوں نے قیامت تک آنے والی علی دشمن مولویوں کی کمر میں وہ کی ٹھوکا ہے کہ اب تو سے علی کے ماروں کی کمر سیدھی ہوگی نہیں. اللہ کہتے ما زاغ البصر وما طغى. محمد آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، آپ جسے دیکھنا چاہتے تھے آپ نے اسے دیکھا. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. آپ نے اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا. زندہ باد زندہ باد. نا 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 نا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا. بھائی میں نے 12 آیتیں معراج کی پڑھی ہے. آج وہ بندہ گھر جائے شیشے کے سامنے قمیص کے بٹن کھولے، جو مولوی کو حجت کہتا ہے، جو مولوی کو اللہ کی آیت کہتا ہے. اللہ کہہ رہے محمد لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. بندے نے مولا صادق سے پوچھا وہ کون سی آیات کبریٰ تھی جنہیں محمد نے وہاں دیکھا؟ کہا علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، سجاد کو دیکھا. زندہ باد زندہ باد. بیٹھو 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 بیٹھو. وہ کون سی آیات کبریٰ تھی؟ کہا وہاں 12 تھے 12. علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا. علامہ باقر مجلسی کی بہار الانوار میں لکھا ہے. دوسری کتاب لکھ لو علامہ باقر مجلسی کی اسرار معراج. تیسرا حوالہ نوٹ کر لو. انجیل کا باب ہے، عبرانیوں کے نام. اس کی 27ویں اور 28ویں چیپٹر میں آیتیں ہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مسلسل. جب معراج پر گئے نا تو حالت قیام میں ایک نور کو عرش خدا کے داہنی جانب دیکھا جس کے گرد 11 نور بیٹھے ہوئے تھے. بندے نے کہا یہ کون تھے؟ کہا جو کھڑا ہے وہ مہدی ہے، جو بیٹھے ہیں وہ علی سے عسکری تک، وہ علی سے عسکری تک، علی سے عسکری تک. انجیل میں اللہ نے کہا تھا عیسیٰ میں ایک ایسا ہادی بھیجوں گا، ایسا ہادی جو ہمیشہ حالت قیام میں ہوگا، جو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا. محمد نے دیکھا پردہ معراج میں مہدی حالت قیام میں 11 امام ارد گرد حالت تشہد میں. پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا سجاد، پانچواں میرا مولا باقر، چھٹا میرا مولا صادق، ساتواں میرا مولا کاظم، آٹھواں میرا مولا رضا، نواں میرا مولا تقی، 10واں میرے مولا نقی، 11ویں میرے مولا عسکری. اور قائم حالت قیام میں. اور اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. آپ نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. مجھے پتہ چل گیا اللہ کی آیتیں معراج پر نظر آتی ہے، مدرسوں میں نظر نہیں. تو جسے مصطفیٰ وہاں دیکھ رہے ہیں فکرہ پڑھ میں ایک لنک بنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں 12ویں آیت تک آیا، ورنہ جتنا آپ نے سن لیا ہے وہ 4تھی آیت تک بھی کافی تھا. میں شکر گزار ہوں جسے وہاں دیکھا، جسے سب سے بڑے نبی کو دکھایا، اسے آدم کو نہیں دکھایا ہوگا. جسے سب سے بڑے نبی کو دکھایا اسے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں دکھایا ہوگا.
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ علی مولا نبیوں کے ناصر نہیں، علی مولا باقی نبیوں کے دین کا لازمی حصہ نہیں، تو میں اپنے مولا کے فکرے پڑھنے لگا ہوں. کتاب کا نام پہلے بتانے لگا، اسماء و القاب امیر المومنین عبد الرسول زین الدین. اردو میں ترجمہ ہوا ہے آگا، عربی والی پوری میرے پاس پڑھی ہے. لے آؤ نہ ان بندوں کو جو کہتے ہیں ہمیں حوالہ چاہیے، میں ان کو بتاؤں حوالہ میں دے رہا ہوں ان کے لیے جو کیمروں کے پیچھے کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہیں، ورنہ جو جعفریہ کا غیور مجمع ہے اسے پتہ ہے علی ماننے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ ضرور ہے. کوئی تو ہے نا جو بولے بھائی علی ماننے کے لیے کتاب نہیں، ابو ٹھیک ہونے چاہیے. فکرہ سننا فکرہ. میرے مولا علی فرما رہے ہیں وہ جسے وہاں دیکھا تھا مصطفیٰ نے، وہ جس پر دنیا جھگڑتی ہے، وہ جو اما یتساءلون کا عن النبأ العظیم ہے، وہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو ذالک الکتاب لا ریب ہے، وہ جو انفسنا و انفسکم ہے. میرا مولا علی فکر کتاب میں نہ ہو، جعفریہ کے امام بارگاہ والے چوک میں کل 25 محرم مجلس سے پہلے تختہ دار تم سجانا، حوالہ میں نہ دکھا سکوں تو میرا قتل معاف. تو علی کے فضائل پہ شک کرے، تیری مرضی تو جانے علی جانے. مولا علی فرما رہے تھے انا حاتمۃ الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. انا حاتمۃ الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں. انا حقیقت الادیان، ہر دین کی حقیقت میں علی ہوں. صدا آباد رہے جسے فکر سمجھ نظر اللہ علیہ وسلم. بڑی توجہ جی، بڑی توجہ. فضائل ختم ہونے والے ہیں جبکہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، لیکن آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. میں نے توریت، زبور، انجیل، خدا کی قسم وقت ہونا تو میں آپ کو ایک ایک کتاب سے ایک ایک باب سے 100 فضائل علی کا پڑھ کے بتاؤں. اور یہ دعویٰ نہیں کہ میرے مولا کی عطا ہے، چونکہ دعوے اسی کو جچتے ہیں جو خالق کے دعووں پر دلیل ہے. اچھا جو سمجھتا ہے نا کہ توریت، زبور، انجیل میں علی آ کیسے گئے؟ بھائی غلام عباس، عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا میرے مولا مجھے الحمد کی تفسیر تو پڑھائیں. آپ سب نے سنا ہے فجر کی اذان ہوئی مگر بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. ابن عباس کہتا ہے مولا اب کروں کیا؟ کہ ابن عباس بس اتنا یاد رکھو جو کچھ 18,000 عالمین میں تھا اللہ نے اسے تمہاری اس کائنات میں رکھا. جو تمہاری اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے تمہاری اس دنیا میں رکھا جو آدم سے شروع ہوئی. جو تمہاری اس دنیا میں ہے اسے اللہ نے 4 آسمانی کتابوں میں رکھا، جن میں پہلی توریت ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھی قرآن ہے. اور عبداللہ یاد رکھنا قرآن 4تھے نمبر پر آ کر بھی افضل ہے. ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آیا ہے بھائی قرآن ہے. پھر جو ان 4 الہامی کتابوں میں تھا اسے اللہ نے قرآن میں رکھا. جو قرآن میں تھا، جو بندے سوچ رہے ہیں نا علی توریت، زبور، انجیل اور ہندوؤں کی کتابوں میں کیسے آیا، علی گرو گرنتھ صاحب میں کیسے آیا، علی بھگوت گیتا میں کیسے آیا، علی یجروید میں کیسے آیا، علی سموید میں کیسے آیا، علی اتروید میں کیسے آیا، میں آج تمہیں پڑھ کے بتانے لگا ہوں اپنے مولا علی کی زبانی. مولا علی فرما رہے کہ جو 4 آسمانی کتابوں میں ہے اسے اللہ نے قرآن میں رکھا. جو قرآن میں ہے اسے اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا. جو یاسین میں ہے اسے یاسین کی سین میں رکھا. جو یاسین کی سین میں ہے اسے یاسین کی یہ میں رکھا. اور عبداللہ یاسین میرے بھائی محمد کا نام ہے، یاسین میرے بھائی محمد کا نام ہے. اور جو کچھ یاسین میں تھا اسے اللہ نے سورہ الحمد میں رکھا. جو الحمد میں تھا اسے صراط مستقیم میں رکھا. جو صراط مستقیم میں تھا اسے صراط مستقیم کی میم میں رکھا. جو صراط مستقیم کی میم میں تھا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا اسے الرحیم کی میم میں رکھا. جو الرحیم کی میم میں تھا
علم ہے یہی علم ہے. یہ باب مدینۃ العلم کی خیرات ہے جس کی ایک تجلی اور آپ کے حوالے کرنے لگا. میں نے اپنے مولا کا ایک اسم تلاوت کرنا ہے ہندوؤں کی کتاب سے، لیکن اس سے پہلے ایک فکر پڑھنے لگا. ہندوؤں کی جو سب سے پرانی کتابیں، جو سب سے قدیم لٹریچر ہے ہندوازم کا، انہیں کہتے ہیں وید، اتروید، یجروید، سوموید. اس میں جو یجروید ہے، یجروید کے اندر ایک بھکت کا سوال ہے بھگوان رام چندر سے. انہوں نے پوچھا تھا بھگوان رام چندر سے، کیا ایشور تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ. بھائی غلام عباس جو معراج کی 12 آیتیں سن کے بیٹھا ہے نا، وہ یجروید سے یہ ضائع نہیں کرے گا جملے. کیا ایشور تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ یاد رکھیے گا، میں شروع میں بتا دوں، ایشور کسی بت کا نام نہیں. ایشور کہتے ہیں سپریم گاڈ کو، جس کے سامنے سارے خدا جھکتے ہیں، جس کے سامنے کرشن بھی جھکے، جس کے سامنے ہنومان بھی جھکے، جس کے سامنے برہما بھی جھکے، جس کے سامنے شیوا بھی جھکے، اسے کہتے ہیں ایشور. کیا کہتے ہیں؟ ایشور. یعنی ایشور کا اردو ترجمہ ہے خداؤں کا خدا، جسے عربی میں کہتے ہیں رب الارباب. ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. ایک بھگت نے آگے پوچھا بھگوان رام چندر سے، شری رام چندر مجھے یہ بتائیے، کیا ایشور تک جانے کا کوئی رستہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا رستہ ہے؟ خدا کی قسم یجروید میں یہ فکر نہ ہو جو سزا آپ دیں. بھگوان رام چندر مسکرا کے کہتے ہیں ایشور تک جانے کی 14 منزلیں. تو کیا ان 14 منزلوں کو پار کر کے آج تک کوئی ایشور تک پہنچا ہے؟ رام چندر نے سر کو جھکا کے کہا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں جا سکا، نہ میرے بعد کوئی جائے گا. ایک ہے جو 14 منزلوں سے اوپر ایشور کو ملے گا ایک ہی رات میں. جو معراج کی 12 آیتیں سن کے بیٹھے اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں. ایک ہے جو 14 منزلوں کو عبور کر کے ایک ہی رات میں ایشور کو ملے گا. کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ رام نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ اسے سنسکرت میں کہیں گے مہامد. مہامد، مہا یعنی بڑا، مد جس کی تعریف کی جائے، اسے ہی عربی میں محمد کہتے ہیں. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. جی آپ جی یہ صدا سلامت رہے، میری طرف دیکھنا. موالیان حیدر کر آئے محمد، وہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے وہ وہاں جائے گا. وہ محمد ہے کیا؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج سے کچھ ہزار سال پہلے ایک ہندو رشی گزرا ہے، اس کا نام تھا رشی برات کلاشن. AK-47 والے نہیں، دوسری کلاشن، یہ سنسکرت کا لفظ ہے. بڑی توجہ. اس سے اس کے شاگرد نے پوچھا کہ بھگوان رام چندر نے جس محمد کا بتایا تھا وہ کون ہے؟ جیسے فقر میں ہوتے ہیں غوث، ولی، کتب، ابدال، سب سے اوپر کلندر، ایسے ہندو پنڈتوں میں ہوتے ہیں. رشی ان کا ایک ہوتا ہے. رشی برات 6 مہینے اپنے دیان اور دیہان کی حالت میں بیٹھتا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، بس بیٹھتا تھا. پتہ نہیں کون سی طاقت تھی جو اس سے بات کرتی تھی. ایک دن اس کے شاگرد نے پوچھا، مجھے یہ تو بتائیے کون ہے جو محمد ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ ایک سفید نور چھایا، رشی برات کلاشن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی.
اور اس نے کہا ابھی میرا دھیان سے باہر آنے کا وقت نہیں تھا، لیکن تمہارا سوال ایسا ہے، اس کے بارے میں سوال ہے، وہ محمد ایسا ہے جس کے سامنے کسی دھیان کی کوئی اوقات نہیں۔ تو میں تمہیں بتاؤں اس محمد کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ محمد پتھروں کی سرزمین پر آئے گا، اس دھرتی پر آئے گا جو پتھروں والی ہوگی، اس دھرتی پر جائے گا جہاں کھجوروں کے درخت آئیں گے۔ جس دن وہ محمد اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اس دن زمین سے آسمان تک روشنیاں دیکھی جائیں گی۔ جس دن وہ محمد آئے گا، فارس کے آتش کدے بجھ جائیں گے۔ توجہ میری طرف بھائی، جس دن وہ محمد، بیٹھ جائیے نیچے، جس دن وہ محمد آئے گا، اس دن قصر روم کے محل کے کنگرے گر جائیں گے۔ اس دن عجیب و غریب معجزے ہوں گے۔ کیا کوئی ایسی نشانی ہے جو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی کہ جب وہ محمد آئے گا تو اپنی انگلی کے اشارے سے چندرما کے دو ٹکڑے کرے گا، اپنی انگلی کے اشارے سے چندرما کے دو ٹکڑے کرے گا۔ اس کے شاگرد سن کر خوش ہو گئے، یہ واپس اپنے دھیان میں بیٹھنے لگا اور اٹھ کے کہتا ہے ابھی خبر مکمل نہیں ہوئی، چونکہ وہ محمد اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار بھی آئے گا۔ خیرات مانگنا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار بھی آئے گا۔ شاگردوں نے پوچھا رشی برات، اس راجکمار کی کوئی نشانیاں ہیں؟ کہاں؟ وہ دھرتی کے سب سے پوتر استھان، سب سے بڑے مندر یعنی خانہ کعبہ میں نازل ہوگا۔ سب سے بڑے مندر یعنی خانہ کعبہ میں نازل ہوگا۔ وہ سرپ مار ہوگا یعنی سانپ کو چیرنے والا ہوگا۔ وہ سرپ مار ہوگا، سانپ کو چیرنے والا ہوگا۔ وہ ایسا معجزہ ہوگا، اپنی انگلی سے وزنی دروازے کو اکھاڑے گا، وہ دروازہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ اشارے سے سوریا کو پلٹا دے گا، اس کے کندھے پر دو منہ والی وزنی تلوار ہوگی جس کا نام ذوالفقار ہوگا، اور اس راجکمار کو ہماری کتابوں میں اوم کہتے ہیں۔ رشی برات نے کہا اس کا نام اوم ہوگا۔ اوم کسی بھگوان کا نام نہیں، اوم ہندو پڑھتے ہیں ہر منتر شروع کرنے سے پہلے، توجہ کے لیے، برکت کے لیے۔ اوم یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نہیں، میں جملہ پڑھتا، کئی بندے ہوتے ہیں جن کو فضائل کا جملہ سمجھ نہیں آتا، انہیں دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو اختر رضوی صاحب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک کتاب ہے چھوٹا سا، اسلام آباد سے چھپا ہے G62 سے، اس کا ٹائٹل یہی ہے اوم اور علی۔ کسی کو بڑی کتاب نہ ملے تو وہ میرے پاس ہے، اگر کوئی لینا چاہے میں اسے فوٹو کاپی کروا کے دے دوں۔ توجہ جی، میں جب 2013 میں گیا نا پہلی دفعہ کربلا، تو وہاں ہندوستان کا ایک قافلہ آیا تھا۔ لکھنؤ کے ایک سید نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ
گلی میں سے گزر رہا تھا، چونکہ لکھنؤ میں مسلمان اور شیعہ آبادی زیادہ ہے تو مندر ہیں چھوٹے چھوٹے. انہوں نے کہا ایک مندر کے باہر سے گزرا، میں اور میرے بیٹے مولا علی کا ذکر کر رہے تھے. ہندو آ کے کہتا ہے آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم اپنے مولا علی کا نام لے رہے ہیں. کہ مسلمان تو ان سے نفرت نہیں کرتے. ہاتھ اٹھانا. اس نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم وہ والے مسلمان نہیں. ایک تو ہم وہ مسلمان ہیں جن کے کلمے میں علی ہے، اور دوسرا ہم تو سید ہیں، ہماری نسبت ہی عطرت علی کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ علی کو اتنا مانتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے. سید کہتے ہیں مجھے اور میرے بیٹوں کو لے گیا مندر میں، دیوار پہ لکھا تھا اوم. ابھی جا کے گوگل کرنا اوم لکھتے کیسے. اوپر ہوتی ہے ایک بے کے اوپر ہوتا ہے نقطہ. اوم جا کر گوگل پہ لکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا. یوں اور اوپر یوں بے سیدھی، اس کے اوپر نقطہ. پنڈت کہتے ہیں سید کے دیوار پہ پڑھو کیا لکھا ہے. کہا یہ تو اوم لکھا ہے. کہا اوم نہیں لکھا، تیرے دادے علی کا نام لکھا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. خیرات مانگنا جس کو فکر سمجھ آئے. اوم نہیں لکھا. احسن شاہ جی دعا کیجئے گا، میں یہ تیرے دادے علی کا نام لکھا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، میرے دادے علی کے تو ہر مذہب میں الگ الگ نام ہے، تم اوم کہہ کے پکارو یا علی کہہ کے پکارو، ہر روپ میں پکارو گے تو اسے ہی. لیکن مجھے بتاؤ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو. پنڈت کہتا ہے ہم علی کو زیادہ مانتے ہیں. کہنے لگے وہ کیسے. کہا آپ بتائیں آپ کا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو کہا آپ نے بسم اللہ کیسے لکھی. میں نے کہا یوں الف سیدھا نیچے نقطہ ہے. کہ یہی تو میں بتا رہا ہوں، آپ بے کا نقطہ نیچے لگاتے ہیں، ہم اوپر لگاتے ہیں. آپ سے سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے آپ بے کا نقطہ نیچے لگاتے ہیں، ہم بے کا نقطہ اوپر لگاتے ہیں. اب ذرا توجہ سے بات سننا. فضائل کی یہی فکر آخری اور اس کے بعد صرف 5 سے 7 منٹ مصائب کی ڈیوٹی، جتنا مولا سجاد کی مرضی. باقی کل 9 بجے پھر میں مفصل مصائب پڑھوں گا یوم شہادت پر. لیکن توجہ کرنا چاہیے کہ اوم کا مطلب کیا ہے. یہ 3 حرف ہیں، الف واو میم. سنسکرت کی لغت اٹھانا. اوم 3 لفظوں سے مل کے بنا ہے، الف واو میم. الف سے ایشور، واو سے وراٹ، میم سے ماہت. یہ سنسکرت کے لفظ ہیں. الف ایشور، واو وراٹ، میم ماہت. ایشور یعنی خدا، وراٹ مطلب طاقتور، ماہت مطلب ہاتھ. سنسکرت کے 3 لفظ ہیں، ایشور خدا، وراٹ طاقتور پاورفل جس کے پاس اختیار ہو، میم ماہت ہاتھ. اوم کا لفظی ترجمہ پتہ ہے کیا ہے. خدا کا طاقت والا ہاتھ. جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے بھائی. خدا کا طاقت والا ہاتھ. 2 ماہرین لغت ہیں سنسکرت کے جن کا حوالہ دینے لگا ہوں. ایک پنڈت ہریش چندر، ایک پنڈت جگت ناتھ. ان دونوں نے تعریف لکھی اوم کی. اوم خدا کا کوئی ایسا قدرت والا ہاتھ ہے جو ساری پرکرتی کا نظام چلاتا ہے، جس کے پاس زندہ کرنے کا اختیار بھی ہے، جس کے پاس مارنے کا اختیار بھی ہے. یہ خدا کا ایسا طاقت والا ہاتھ ہے جو پوری کائنات بنانے والا بھی ہے اور ساری کائناتوں کو اجاڑنے والا بھی ہے. اسے کہتے ہیں اوم. اسے کہتے ہیں اوم. خدا کا وہ ہاتھ جو سب کچھ کر بھی سکے، جو چاہے چھین لے، جو چاہے عطا کرے، جسے چاہے اٹھا لے، جسے چاہے
جو دستے پروردگار ہے، وہ جو قوت پروردگار ہے، اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں، اس کی بیٹیوں کو شامی آواز دیتے تھے، وہ باغی کی بہن جائے، اس کی پوتی کو کہتے تھے وہ باغی کے سینے کا تعویذ۔ پتہ نہیں کون سے ظلم ہو گئے ہیں شام۔ سید سجاد فرماتے ہیں کوئی ظلم ایسا نہیں جو شام والوں نے ہم پر نہیں کیا، لیکن میری 4 سال کی بہن مجھے بڑا حوصلہ دیتی تھی، کہتی تھی بھیا سجاد تو گھبرا نہیں، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں سمجھنا غازی تیرے ساتھ ہے۔ عزادارو فکر سنو گے، کربلا سے شام تک پورے راستے میں معصومہ نے پانی نہیں مانگا۔ 3 دفعہ ملتا ہے کہ معصومہ نے خود ظالموں سے کہا مجھے پانی دو، میں بھائی کے زنجیر ٹھنڈے کروں۔ میرے سجاد کے زنجیر گوشت میں گرم ہو کر پیوست ہو گئے ہیں۔ عزادارو ایک مقام آیا جسے مقام مامورہ کہتے ہیں، اس مقام سے پہلے یزید کی فوج کے کمانڈروں کا خیمہ لگا تھا۔ 25 سرداران لشکر یزید اسی خیمے کے نیچے اپنے گھوڑوں سمیت آرام کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، سائے میں یزید کی فوج کے کمانڈر شمر، خولی، سنان، حسین اور یہ سارے بے غیرت آرام کر رہے تھے۔ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ جب شمر کا گھوڑا سائے میں تھا نا، حسین کی بیٹی کھلے آسمان میں تم رونے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ سید سجاد کا مصائب آخری ذاکر پڑھے گا، میں مختصر ڈیوٹی کروں گا مسائل کی اور مسائل ختم کروں گا تو یقیناً ذاکر صاحب آ کر شہادت پڑھیں گے۔ بڑی توجہ سے فکر سننا، مر کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ شمر کا گھوڑا سائے میں تھا، حسین کی معصومہ دھوپ میں تھی۔ جب زخمی کانوں پر گرم دھوپ پڑی نا تو ایک دفعہ سجاد کے زنجیر دیکھ کے کہتی ہے تیرے ہاتھوں کی کلائیوں میں سے خون بہ رہا ہے، زنجیر زیادہ گرم ہو گئے، اگر تو اجازت دے پینے کے لیے نہیں زنجیروں پہ ڈالنے کے لیے پانی لاؤں۔ یہاں بندے ہاتھوں سے یزیدی کمانڈروں کے خیمے کے پاس آ کے کہتی ہے ظالموں میرے بھائی کی پشت پر ظلم کر لو لیکن اس کے زنجیروں کے لیے مجھے پانی دے دو۔ شمر کہتا ہے پہلے ہم پانی پی لیں، اگر بچا تو سجاد کے لیے دے دیں گے۔ پہلے شمر نے پیا، پھر خولی نے پیا، پھر سنان نے پیا، پھر حسین نے پیا، پھر حکیم بن طفیل نے پیا، 25 بندوں نے پانی پیا۔ معصومہ کہتی ہے اب لے جاؤ، بے غیرت کہتے نہیں پہلے ہمارے گھوڑے پانی پی لیں، پہلے ہمارے گھوڑے پیاس بجھا لیں۔ معصومہ دیکھ رہی تھی 25 گھوڑوں نے پانی پیا، کہتی اب پانی لے جاؤ، بے غیرت کہتے نہیں یہ ریت میں گرا رہے ہیں، یہ زمین سے اٹھانا ہے تو اٹھاؤ۔ بھائی سارے سر پہ ہاتھ رکھنا، ہائے معصومہ تیری پیاس کے بڑے ارمان، تیری سجاد کی کہنے ٹھنڈے کرنے کے بڑے ارمان۔ عزادارو ایک دفعہ ذرا سارے ہاتھ اٹھانا جو زنجیر کے ماتمی ہے، مجھ سمیت جو مجھ سمیت زنجیر کا ماتمی، مولا تمہاری اولادوں کو تمہاری نسلوں کو زنجیر کا ماتمی بنائی۔ ہاتھ نیچے کرنا، جب زنجیر کا پرسہ کر کے گھر جاتے ہو عاشور پر، مائیں بہنیں بیٹیاں کمر صاف کرتی ہیں نا، میرا بابا
मासूमा के बाबा का पुरसा करके आया, मेरा भाई आलिया के भाई का पुरसा करके आया। मुझे अल्लाह ने अब्बास की कसम, सज्जाद की कमर जख्मी थी, जिन्होंने सांस करनी थी, उनके हाथ गर्दन के पीछे। या हुसैन, या हुसैन, कोई नहीं रह गया तुम्हारा। ऐसे रोना अली की इज्जत की कसम, इतना बड़ा मसाइब है। अज़हर सैयद सज्जाद को बड़ी धारिस थी मासूमा की, लेकिन हुआ पता है क्या, मासूमा के साथ सज्जाद उस दरवाजे पर आ गए। जाओ, अल्लाह तुम्हें माँ बहनों बेटियों के साथ शाम की वो जगह दिखाए जहाँ 17 आज़ानें ज़ैनब और सकीना ने खड़े होकर सुनी। मेरा मौला गाज़ी मुझे इज़्न देना, मैं इन्हें समझा लूँ, मुझे फिक्र करने लगा हूँ। आज़ादारो, एक दिन अली की बेटियां खड़ी रही, दूसरे दिन खड़ी रही, तीसरे दिन असर के वक्त आवाज आई सफीर रोम की, यजीद इन कैदियों को बिठा दे, ये थक गए हैं। कहते हैं तुझे कैसे पता चला ये थक गए हैं? का वो 4 साल की बच्ची है, कभी एक पाँव उठाती है, कभी दूसरा पाँव उठाती है, रो रो वो कहती है सज्जाद शिमर से पूछ, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मेरी माँ बहनों बेटियों के हिस्से के जिक्र आ गए। शाम के बाजार में एक ऐसी मंजिल आई, मैंने सैयद सज्जाद के फिक्र नहीं पड़ने, चूंकि आखिरी ज़ाकिर का हक है जब बरामदगी करवानी हो। मासूमा बंदे हाथों से गर्दन को झुकाए हुए बीबी आलिया के ऊंट के नीचे चल रही थी। एक 4 साल की बच्ची आई और आके कहती है, छोटी कैदन मेरे लिए दुआ मांगेगी, क्योंकि हमने सुने अल्लाह कैदियों की दुआएं कबूल करता है। मैं मर क्यों नहीं गया ये फिक्र पड़ने से पहले। जब कहा ना छोटी कैदन, मासूमा ने उस घोड़े को देखा जिसकी गर्दन में गाजी का सर था। चचा गाजी देख, शाम वालों ने मेरे कैसे नाम रखे, कोई बागी की बेटी कहता है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस भाई, मातमियों की हालत में देख रहा हूँ बड़ी खराब होने लगी है, लेकिन फिक्र में नहीं मुकम्मल करने। कहती है तू कौन है? कब वो मेरी माँ हमीदा खड़ी है। उसने कहती देखे तो मुझे कहा जा मेरे लिए दुआ मंगा के आ। बीबी मासूम कहती है आहिस्ता बोल, ऊंट की पुश्त पर जो हमारी काफिला सालार है, जिसने गालों के पर्दे बनाए हुए हैं, हम उसके इज़्न के बगैर कलाम नहीं करते। कहती है अच्छा, तो फिर मैं उससे दुआ मंगवाऊं? कहाँ का मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, चूंकि 4000 बेगैरत ढोल बजा रहा है, मैं कैसे अपनी आवाज तेरी तक पहुंचाऊं? कहती है जा और अपनी माँ हमीदा को बुला कर ला। कहा अम्मा, वो छोटी मासूम कैदन कह रही है कि अपनी माँ को बुला के ला। हमीदा आई, पता है ये कौन है? कूफा में अली की बेटी से कुरान पढ़ती थी। आके कहती है मेरे लिए दुआ करेंगी? बालों का पर्दा चेहरे का, बालों के ऊपर खाके शिफा पे बीबी आलिया के सर का खून, अंदर से अली के लहजे में बोली बीबी आलिया बिन्ते अली। कहती है बोलो हमीदा। हमीदा ने अपना नाम सुना, तड़प के कहती है बीबी दुआ करना, जैसे तू उजड़ी है ऐसे कोई ना उजड़े। बीबी ने रस्सियों वाले हाथ उठाए, जैसे मैं उजड़ी हूँ ऐसे कोई ना उजड़े। का दूसरी दुआ, ऐसे ये यकीन हुई है मेरी बच्ची कभी यकीन न हो। का
صاحب آ رہے ہیں تو ایک منٹ، بس ایک منٹ رکیے کہ میں فکر آخری پڑھ لوں. سارے سر پہ ہاتھ رکھنا، ادھر دیکھنا جی، ادھر دیکھنا سارے. ہائے میرے مظلوم مولا، تیری غربت کے بڑے ارمان ہے. فکر آخری. 4 سال کی معصومہ زندان میں کہتی ہے. بھیا سجاد، بھائی غلام عباس، ایک منٹ بیٹھیے گا. نظر اللہ نیاز حسین، میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھنا، ادھر ادھر نہیں. فکریں صرف یہ 2 ہیں اور میں